پہنچ کر 40 دن کے بعد رات کی تنہائی میں آپ لوگ بیٹھے، آپ کیا دیکھنے آئے؟ آج لوگ بیٹھیے آپ لوگ، آپ مجھے سننے آئے ہیں، ادھر نہیں، آپ مجھے سنو، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، بس تھوڑی دیر۔ آج لوگ بیٹھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 40 دن تک حرم میں لٹکتی رہی، مگر نہ تو لاش میں کوئی خرابی آئی، نہ لاش سے کوئی بدبو آئی۔ میں نے کہا مصطفیٰ کے غلاموں کا جب یہ عالم ہے کہ جسم کا پورا مجسمہ 40 دن تک بے آب و گیا بنا کفن کے وہ لٹکتا رہا، مگر اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے جسم ناز کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو کیسے کوئی آگ کھا سکتی، کوئی مٹی اسے کھا سکتی ہے؟ جبکہ نبی نے خود فرمایا حرم اللہ علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون، کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ نبی یہ کونین کا جو وفادار ہوتا ہے، مصطفیٰ سے جب عشق ہوتا ہے تو دنیا کے اندر غلامان نبی نے وہ تاریخ بنا کر دی ہے کہ جو قیامت تک کوئی کبھی بنا نہیں سکتا۔ آؤ ذرا ہم پچھلی تاریخوں کے حساب سے مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایک نام حضرت یوسف علیہ السلام کا آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ یوسف علیہ السلام کا نام سنا؟ جن کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ مصر میں پہنچے اور مصر میں جب بادشاہ مصر کی بیوی نے آپ کو خریدا، آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گیا۔ حضرات محترم، کچھ بد خیالی آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی معصوم تھے، گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، دوڑ کر عزت کو بچایا، چلے گئے۔ جب مصر کی عورتوں کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ مصر کی بیوی ایک غلام سے عشق کر بیٹھی ہے، ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، حضرات محترم بہت ساری دان تان حضرت زلیخا کے لیے مصر کی عورتوں نے کی تھی، لیکن عزیزان محترم حضرت زلیخا نے بھی فوراً اس کا انتظام کیا اور ان عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ دعوت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک پھل دیا، ایک ایک چھری دی اور کہا یاد رکھو جب میں اس کو بلاؤں اور وہ سامنے سے گزرے اس وقت میں یہ پھل کاٹنے ہیں۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی تفسیر بتا رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا ان عورتوں کو سامنے سے، جیسے ہی یوسف گزرے اس نے کہا پھلوں کو کاٹو۔ عزیزان گرامی، ان عورتوں نے چھریوں کو چلانا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں میں جو پھل تھے یا نیبو تھے یا جو بھی چیز تھی اس کو کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، مگر کسی کو پتا نہیں ہوا، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی۔ عزیزان محترم، کس لیے کہ ان کے حسن میں اس قدر وہ محب ہو چکی تھی کہ انہیں اپنے جسم کے کٹنے کی خبر ہی نہ ہوئی، انگلیاں کٹنے کی خبر نہ ہوئی۔ مگر آؤ ذرا اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جو کٹ گئی، ایک کٹ گئی، کٹنا الگ بات ہے بھائی، ہاتھ میں کوئی چیز لگی اور ہاتھ کٹ گیا، اور ایک ہے کہ کاٹا۔ یوسف علیہ السلام کے گزرنے پر جو انگلیاں کٹی، کاٹنا تو پھل تھا مگر انگلیاں کٹ گئی، دھوکے میں اس کے حالانکہ وہاں پر بھی حسن کا وہ نشہ چڑھا تھا جس کی وجہ سے انہیں خبر تک نہ ہوئی یہ حسن کا یوسف ہے کہ انگلیاں کٹ جاتی ہے۔ یہ تو حسن کے حسن یوسف کا مقام ہے، مگر مصطفیٰ کے حسن کا وہ مقام ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کے غلاموں کی گردنوں پر تلواریں رکھی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اب تمہاری جان پیاری ہے کہ تمہارے نبی کی، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم یوسف کی طرح کٹانے انگلیاں کٹانے والے نہیں بلکہ محبت پر اپنی گردنیں کٹانے والے ہیں۔ وہاں کٹی تھی، ہم خوش بخوش بتاتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے زنا تیرے کو سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عزیزان گرامی، یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ پیارے نبی کا حسن ہے جسے دیکھنے کے بعد، اور وہ تو عورتیں تھیں جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، عرب کے مرد مصطفیٰ کی محبت میں، نبی کے کونین کے عشق میں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کے حسن پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنے سر کٹواتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مصطفیٰ کی محبت سرکار کا کردار ہے۔ آؤ ذرا ہم دیکھیں کردار مصطفیٰ کے تعلق سے رب نے جو ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، آپ اپنے اخلاق کو اس انداز سے بنائیں کہ چھوٹوں سے محبت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں پر شفقت، بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، نبی فرماتے وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہم میں کا نہیں ہے۔ حضرات محترم، کردار مصطفیٰ کا یہ پہلو آپ دیکھیں۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے بچے، اگر دولت ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، ہمارے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بڑوں سے کس انداز میں پیش آنا ہے، بڑوں کی کس طرح سے عزت کرنا ہے، جو چھوٹے ہیں ان سے محبت کس انداز میں کرنا ہے۔ حضرات محترم، کردار مصطفیٰ کا ایک ایک پہلو دیکھیں۔ اگر آپ بادشاہ ہیں، آپ کسی قبیلے کے سردار ہیں، تو آپ مصطفیٰ کا وہ کردار دیکھیں کہ جب نبی کونین صحابہ کے آپ مقتدا بنے ہیں۔ اگر آپ کسی باپ کے بیٹی کے باپ ہیں تو آپ دیکھیں مصطفیٰ کا کردار کہ جو فاطمہ کا رشتہ مصطفیٰ سے ہے۔ اگر آپ کسی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اگر آپ کسی قوم کے سردار ہیں تو آپ مصطفیٰ کا وہ کردار دیکھیں جو نبی کونین نے مدینے میں جانے کے بعد صحابہ کی قیادت کی ہے۔ اگر آپ کسی باپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ مصطفیٰ کا وہ رشتہ دیکھیں جو فاطمہ کے ساتھ مصطفیٰ نے نبھا کر ساری دنیا کو یہ دست دیا ہے۔ آج عزیزان محترم، لوگ اپنے بیٹوں کو بڑا مقام دیتے ہیں، بیٹیوں کو نیچے اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مگر یاد رکھو مصطفیٰ نے یہ کردار دیا۔ آقا کریم جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے لوگ بیٹیوں کو کچھ کمتر سمجھے۔ نبی کونین نے فرمایا اے میرے امتیوں سنو، جب تم کبھی باہر جاؤ، گھر سے باہر کچھ سامان لے کر آؤ۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں، باہر سے آتے ہیں تو بیٹوں کے لیے سامان زیادہ خریدا جاتا ہے اور بیٹیوں کے لیے سامان کم خریدا جاتا۔ پھر اس کے بعد جب ہم گھر میں داخل ہو گئے، پہلے بیٹوں کو بانٹا جاتا ہے، پھر بیٹیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن بیٹی کا دل بھی کتنا نرم ہوتا ہے جو اپنے حصے کا سامان بھی اپنے بھائی کو دینے کو راضی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، مگر مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب تم کبھی باہر جاؤ اور باہر سے جب واپس آؤ اور کچھ لے کر کے تم آؤ، نبی نے فرمایا پہلے بیٹیوں کو دو، پہلے بیٹیوں کو دو، اس کے بعد بیٹوں کو دو۔ اور نبی نے فرمایا کبھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت مت دینا، حالانکہ بیٹے کے حصے ڈبل ہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا خدا کی نعمت ہوتا ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ نعمت ملتی جب ہے جب خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ نعمتیں رحمتوں کے صدقے میں ملا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا۔